السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانیوں، میرا نام سلمیٰ سیفی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا یہ بلاگ ایمان کی حقیقت سیریز کے ساتھ شروع کر رہی ہوں۔ آج ہمارا سیکنڈ سیریز ہے ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دل میں ڈال دے اور اسے ہمیں سمجھنے کی اور صحیح توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے پہلے بتایا تو عرب ہے یا عزم ہے تیرا لا الہ الا اللہ، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اب ہم دیکھیں گے ایمان کی اصطلاحی تعریف۔ نبی علیہ السلام رب العزت کی طرف سے جو شریعت لے کر آئے اسے سچ سمجھ کر تسلیم کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ علماء نے ایمان کی ایک اصطلاحی تعریف بھی بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اعتماد کی بنا پر یقین طور سے مان لینا ایمان کہلاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جس بندے نے سچ سمجھ کر یہ الفاظ پڑھ لیے وہ ایمان والا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اب تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو اس کا مطلب ہے مسلمان اللہ تعالیٰ پر اس معنی میں ایمان لاتا ہے، وہ تصدیق کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے وجود کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمال سے موصوف ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، مسلمان فرشتوں پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں سونپی ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بندوں کی حفاظت پر مأمور ہیں اور ان کے اعمال پر متعین ہیں۔ ان میں بعض جنت اور اس کی نعمتوں کے ذمہ دار فرشتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب پر مقرر ہیں۔ اس میں سے بعض ایسے ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس میں سستی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے درجات بنائے ہیں۔ ان میں سے مقرب ملائکہ بھی ہیں، جیسے جبریل، میکائیل، اسرافیل، اس کے علاوہ اور بھی۔ کتابوں پر ایمان لانا، ہم کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نبی اکرام جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحائف نازل ہوئے، ہم سبھی کو مانتے ہیں اور ان میں سے 4 کتابیں ہیں۔ رسالت پر ایمان لانا، ہم رسالت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب ہے اپنے رسولوں کو منتخب فرمایا اور ان پر شریعت کی وحی فرمائی اور ان کو بھیجا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ قیامت کے دن ان کے اوپر جنت قائم ہو سکے، یعنی یہ کہہ نہ سکے کہ ہم کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، نہ بہانہ بنا سکیں۔ اس لیے اپنے انبیاء کو بھیجا اور اس کی نشانیاں بھی ہدایت دے کر معجزات کے ذریعے اس کی تائید فرمائی تاکہ لوگ گمراہوں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا، پھر مومن قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ مسلمان ایمان لاتا ہے اس دنیا کا ایک آخر دن ہے جب دنیا ختم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے بعد کوئی دن نہیں ہے، پھر آخرت دوسری زندگی شروع ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو زندہ کر کے کھڑا کر کے سب کو میدان حشر میں جمع کر کے تاکہ ان کا حساب کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو جنت کی نعمتیں عطا کرے گا، فاسق فاجر کو جہنم کا عذاب دے گا، اور قیامت سے پہلے اس کی کچھ علامات اور نشانیاں بھی ہوگی، مثلا مسیح دجال کا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کے علاوہ کئی نشانیاں ہوگی۔ پھر پہلی مرتبہ سور پھونک کر سب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ دوسری مرتبہ سور پھونک کر سب کو رب العالمین کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ پھر نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر دائیں ہاتھ میں کچھ بائیں ہاتھ میں، میزان قائم ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا، پرصراط قائم کیا جائے گا، جنت والوں کو جنت میں اور جہنم والوں کو جہنم میں بھیج کر قیامت کے دن کا اختتام ہوگا۔ تقدیر پر ایمان لانا،
پھر ہم اس کے بعد اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا، پھر ہم قبر پر ایمان لاتے ہیں، والبعث بعد الموت۔ اس کے بارے میں فرمایا مسلمان قبر کی نعمت اور عذاب پر ایمان لاتا ہے، اور اس میں سے فرشتے منکر نکیر کے سوال ہونے پر ایمان لاتا ہے کہ وہ حق ہے یا سچ ہے۔ آج تک بس یہی دعاؤں کی اجازت چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ کچھ غلطیاں یا کچھ تجاویز دینے کے لیے کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔